تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو جب بھی کوئی نئی چیز کی جاتی ہے تو یقیناً انسان جھجکتا ہے، شوق ہوتا ہے، لغوی بدعت ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو نیا کام ہو رہا ہے جو حضور نے نہیں کیا۔ بھئی جب ہم کہتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بعد میں کیا جائے بدعت ہے، تو یہ بات سمجھ لیں، ہم سمجھتے ہیں نا، ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں، تو جب صحابہ کرنے لگتے تھے نیا کام جو حضور نے نہیں کیا، ان کی ذہن میں بھی یہی بات آتی تھی، اسی بات سے سوچ کا آغاز ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تم وہ کام کیسا کرنا چاہتے ہو، کیسے کرنا چاہتے ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ایک نیا کام ہے۔ انہوں نے کہا واللہ ہوا خیر، کیف تفعل شیئا میں لفظ بدعت ہے، کیا کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ میں لفظ معنی بدعت ہے کہ یہ نیا کام ہے، بدعت کیسے کرنا چاہتے ہو؟ اور جواب واللہ ہوا خیر، خدا کی قسم ہے تو نیا مگر ہے اچھا، اس میں لفظ حسنہ ہے۔ دو جملے جمع کیے بخاری شریف کے تو بدعت حسنہ نکل آئی، بدعت ما لم یفعل بہ رسول اللہ میں بدعت کا تصور ہے، اور واللہ ہوا خیر میں حسنہ کا تصور ہے۔ اصل بتا رہا ہوں، اصل۔ پھر دونوں صحابہ نے مل کر، تو سیدنا صدیق کے اوپر کہتے ہیں میرا سینہ کھل گیا، واللہ ہوا خیر سے سینہ کھل گیا۔ ان کے سینے اس لیے کھلتے تھے کہ ہر وقت انشراح کے لیے تیار تھے، اللہ ہمارے سینے بھی کھول دے۔ پھر دونوں نے مل کے حضرت زید بن ثابت سے کہا، زید بن ثابت تم قرآن مجید کو جمع کرو دو جلدوں میں، ایک جلد کے اندر ایک کتابی صورت میں، کہ کہیں قرآن مجید سینوں سے تلف نہ ہو جائے۔ جو متفرق نسخے ہیں سارے اکٹھے کر کے قرآن مجید کو مرتب مدون کرو۔ اب سنیے، انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو بحث وہاں ہو چکی تھی، یہ صحیح بخاری ہے۔ انہوں نے کہا کیف تفعلان شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تم دونوں وہ کام کیسے کرتے ہو جس کو رسول پاک نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولیے یہی استدلال ہوتا ہے یا نہیں؟ استدلال یہی ہوتا ہے نا، ان کو بھی یہ ہوا، تو انہوں نے ان کو بھی جواب دیا، ہاں انہوں نے نہیں کیا، واللہ ہوا خیر۔ وہ سینے میں ایک ہاتھ جو مارا اور کہا خدا کی قسم کام تو نیا ہے، یعنی لغون بدعت ہے، لغون بدعت ہے مگر ہے خیر۔ فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ لگایا اور یہ جملہ بولنے کی دیر تھی، میرا سینہ کھل گیا اور مجھے بھی اس کا حسنہ ہونا سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، لکھ لیں، یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 1720، اور پھر دوبارہ صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 2629، پھر تیسری بار یہ کتاب ترمذی الجامع ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3103، اور بے شمار اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے، میں نے آپ کو صرف یہ دو میں بتا دیا۔ اسی طرح تو عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ جب نیا کام کوئی ہوتا ہے، نیا کام، تو وہ لغون ایک بدعت ہوتا ہے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ یہ منشاء شریعت کے تابع ہے اور مقاصد شریعت کی مطابقت میں ہے اور امر خیر کے لیے ہے یا خلاف احکام شریعت ہے، اس پر تعین ہوتا ہے حسنہ اور سیئہ کا۔ اسی طرح نماز تراویح یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات طیبہ کبھی اس پر امام مقرر نہیں فرمایا، خواہ کوئی 20 رکعتیں پڑھے یا 8، میں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں، نہ 8 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا،
نہ 20 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا۔ اس وقت گفتگو رکعت کی نہیں کر رہا، یہ الگ آئے گی، آگے حدیث آئے گی۔ میں امام مقرر کر کے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے نہیں کیا امام مقرر، اور کل حیات مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 راتیں یا تیسری رات 3 راتیں صحابہ کرام کے ساتھ آ کے نماز پڑھی۔ تیسری رات ساری رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ حضور تشریف لائیں گے، اور آقا باہر تشریف نہیں لائے، اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ امت کہیں واجب نہ سمجھے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے 2.5 سال تک امام مقرر نہیں کیا نماز تراویح پر۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اوائل دور میں امام مقرر نہیں تھا۔ پھر ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، اور آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا لوگ متفرق نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام۔ آپ نے کہا اس طرح تو لوگ غفلت کرنے لگ جائیں گے، اب کیوں آقا نے پہلے نہیں کروائی امام مقرر، اور امام مقرر کیا سیدنا فاروق اعظم نے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر انہوں نے مقرر کیا تو حضور نے مقرر کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا نا، وقت کے ساتھ تقاضے بدلتے ہیں، اور نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اہتمام اگر تابع اصل اور مطابق شرع مقاصد شرع ہو تو وہ برا نہیں ہوتا، وہ بدعت دلالہ نہیں ہوتی۔ خلاف مقاصد شرع ہو تو برا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے امام کیوں نہیں مقرر کیا؟ سادہ جواب ہے کہ دور غفلت نہ تھا، وہ دور غفلت نہ تھا۔ صحابہ مستعد رہتے ساری رات بھی عبادت کرنے کے لیے، آقا روکتے تھے کہ اتنا نہ کھڑا ہوا کرو، کچھ سویا کرو، کچھ پڑھا کرو۔ وہ دور تھا۔ جو زمانہ گزرتا گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال گزرا لوگ متفرق پڑھ رہے ہیں، کوئی گھروں میں کوئی مسجد میں، زمانہ گزرتا اسی حال میں گیا تو لوگ غفلت کا شکار ہو جائیں گے اور پڑھنا چھوڑ جائیں گے، لہٰذا کیوں نہ ان کے لیے اہتمام کر دیا جائے کہ پابندی سے پڑھیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام تراویح مقرر کر دیا۔ کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلا امام تراویح آقا علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 3 سال کے بعد مقرر ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم نے امام مقرر کیا، حکم دیا کہ ان کے پیچھے باجماعت پڑھو۔ اگلی رات پھر نکلے دیکھنے کے لیے، جب آئے اور دیکھا کہ امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، جو ابھی کوٹ کر رہا ہوں نا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، بخاری پڑھا رہے ہیں تو بخاری شریف میں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، ان کو اکٹھا نماز پڑھتے ہوئے فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ، دیکھ کر فرمایا دیکھو کتنی اچھی اور پیاری بدعت ہے۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے یا زیادہ غصے اور جلال کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، جن کے فہم اور علمی دینی ادراک میں توسع وسعت نہیں ہے، تنگ نظری کی وجہ سے وہ کہتے یہ کیا ہوا، کبھی بدعت بھی اچھی ہو سکتی ہے، جب بدعت ہوئی تو بدعت تو غلط ہوتی ہے۔ انہیں کہیں کہ دین کی اوپر رائے سے فیصلے نہ کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنی ذاتی آراء کو پھینک دیں اٹھا کر، دین کے فیصلے دین دینے والوں اور جن کے ذریعے دین پہنچا ان کے اقوال پر قائم ہونا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے لفظ بدعت بھی استعمال کیا اور نعمہ بھی استعمال کیا۔ صحیح بخاری فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو پتہ چلا کہ کوئی عمل نیا ہو کر لغوی اعتبار سے بدعت ہو کر بھی اچھا ہو سکتا ہے، اور یہ کس نے کہا؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا رضی اللہ۔
اس کا حوالہ لکھ لیں، صحیح بخاری کتاب و صلاۃ التراویح، امام بخاری اس حدیث کو خود صلاۃ التراویح کی کتاب میں لائے ہیں۔ امام بخاری صلاۃ التراویح، باب و فضل من قام رمضان، قیام رمضان کی فضیلت میں حدیث کا نمبر ہے 1906، نسخے مختلف ہوتے ہیں، اور استن حنانہ کا معجزہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء موتا سے عجب تر ہے۔ احیاء موتا میں انسان تھا، یہاں کھجور کا درخت ہے، نہ اس کی عقل تھی، نہ اس کی آنکھ تھی، نہ اس کے کان تھے، نہ زبان تھی، نہ ہاتھ تھی، نہ سما تھی، نہ بصر تھی، نہ شامہ تھی، نہ ذائقہ تھی، نہ لمس تھا، اس کے کوئی حواس نہ تھے اور اس کی کوئی صلاحیتیں نہ تھیں، نہ شعور تھا، نہ فہم تھا، نہ ادراک تھا، نہ عقل تھا، نہ کلام سمجھنے کی طاقت تھی، نہ بولنے کی صلاحیت تھی، اس میں کچھ نہ تھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کم بِإِذْنِ اللہ کہتے تب روح پلٹتی، مصطفیٰ نے یہ بھی نہیں کہا، بس کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے اور قرب مصطفیٰ نے تنے کو زندہ کر دیا۔ امام سیوطی نے روایت کیا ہے کہ جب حضور قریب سے گزرے تو تنا تکتا رہا کہ مجھ پر آئیں گے، جب گزر گئے اور اس پر نہیں کھڑے ہوئے، منبر پہ چڑھے، وہ رونا شروع کر دیا، تو مصطفیٰ کے قرب نے اسے آنکھیں بھی دے دی کہ آقا میری طرف نہیں منبر کی طرف جا رہے ہیں، آنکھیں بھی دے دی، شعور بھی دے دیا، جب آقا نے خطبہ دیا تو کان بھی دے دیے، سماع بھی دے دیا، رونا بھی دے دیا، حواس بھی دے دیے، احساسات بھی دے دیے، کیفیت بھی دے دی، تڑپنا بھی دے دیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام اترے، چھوا، سینے سے لگایا، سسکیاں لینے لگ گیا، یہ حواس بھی دے دیے کہ اب حضور نے مجھے چھو لیا ہے، اور سسکیاں لے کے رونا بھی دے دیا۔ پھر آقا نے پوچھا کیا چاہتے ہو، اس کو سننا سمجھنا بھی دے دیا، پوچھا یہاں زندہ کر دوں کہ جنت میں لگا دوں، جواب دینا بھی دے دیا۔ عرض کیا حضور جنت میں لگا دیں، اور پھر آقا نے سوال کیا چاہو تو یہی زندہ کر دوں، چاہو تو چاہوں تو جنت میں لگا دوں، اختیار مصطفیٰ بھی ثابت ہو گیا، چاہیں تو مردہ خشک درخت کو ہرا بھرا کر دیں، اور چاہیں تو دنیا کے ایک درخت کو جنت میں لگا دیں، جنت بھی دست مصطفیٰ میں ہے۔ بلکہ اس نے تو اشارے میں بات ساری سمجھا دی، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ جو غیب ہے اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بولیے غیب کی، بولیے کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اگر رب کائنات کا مقصود یہ ہوتا کہ غیب وہ حقائق ہیں جو کبھی بھی کسی کو بتانے ہی نہیں، اگر غیب ان حقائق کا نام ہوتا جو کسی کو بتائے نہیں جاتے اور کسی کو بتائے نہیں جائیں گے اور ان پر کسی کو مطلع نہیں کیا جائے گا، اگر غیب ہمیشہ مخفی رہنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ غیبوں پر تالا میں نے لگا رکھا ہے، وہ چابیوں کا نام نہ لیتا۔ بند رکھنا ہو تو تالا کہتے ہیں اور ان کو کھولنا ہو تو چابی کہتے ہیں۔
اس نے تو غیب بھی کہہ دیا، اشارہ بھی بتا دیا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کھولنے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوگو جو نبی اور ولی نہیں ہو، جن کا رابطہ اور اتصال مالائے اعلیٰ سے اور مالائے اعلیٰ کے بعد حضور الہ سے قائم نہیں ہے، جن کے حجابات میں نے اٹھا نہیں دیے، جن کا تعلق میرے ساتھ قائم نہیں ہو گیا، جن کے دلوں کو اور روحوں کو میں نے اپنے اسرار اور مغیبات اتارنے کا تالاب نہیں بنا رکھا، جو میرے ساتھ مرتبط اور متصل نہیں ہو گئے، وہ سن لیں میں نے تالا لگا کے چابیاں غیب کی اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ کسی شخص کی مجال نہیں کہ کھول کر غیب پا سکے۔ چابیاں پاس رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بند نہیں رکھتا، تمہارے لیے بند ہے، جن کو بتانا ہوتا ہے چابی سے کھول کے بتا دیتا ہوں۔ تو غیر نبی اور غیر ولی کے لیے قفل ہے، تالا ہے، اور نبی ولی کے لیے چابی ہے۔ کیا سمجھے؟ غیر نبی اور غیر ولی کے لیے تالا ہے، تالا ہے، اور نبی اور ولی کے لیے تو غیروں کے لیے تالا ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں آئے ابھی درس اٹینڈ کرنے تو گھروں کو تالا لگا ہے، چابیاں آپ کی جیب میں، آپ کہیں گی اندی مفاتیح الباب، اندی مفاتیح الباب، گھر کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ اب کوئی غیر جانا چاہے تو کھول، بولیے، کھول نہیں سکتا۔ آپ کی زوجہ نے کہا میں نے گھر جانا ہے، آپ فوری چابی نکال کے دے دیں گے، لے جائیں۔ اور اگر آپ کی زوجہ کے پاس چابی ہے، آپ نے کہا جانا ہے، تو فوری چابی نکال کے دے دیں گے۔ تو جو اہل البیت ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، چابیاں ہوتی ہی انہی کے لیے ہیں۔ غیروں کے لیے تالے ہوتے ہیں اور اپنوں کے لیے، بولیے نا، چابیاں ہوتی ہیں۔ لفظ مفاتح استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ہو تو جتنا ترلا چاہے لگا لے، اس پر میرا غیب نہیں کھلے گا، تالا لگا ہے۔ ہاں اگر کوئی میرا بن جائے تو میرے بندو میں نے تو چابیاں رکھی تمہارے لیے ہیں، ورنہ خدا کو تو نہ تالے کی حاجت نہ چابی کی حاجت۔ تالا چابی اللہ کے لیے تو ہے نہیں، تالا چابی اللہ کے لیے تو وہ تو نہ تالے کا محتاج، اگر کسی سے چھپانا چاہے تو بغیر تالے کے نہیں چھپا سکتا جی۔ وہ تالا اگر اللہ تعالیٰ نہ لگائے تو پھر آپ چوری کر لیں گے، غیب ہے جرت کسی کی؟ نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو چابی کے بغیر نہیں دے سکتا۔ تو بھائی نہ تالا اس کی حاجت نہ چابی اس کی حاجت۔ یہ تالا چابی ہے کس کے لیے؟ یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے، اور تم انہی سے نفی کرتے پھرتے ہو۔ یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے، تو نفی پھر تو اس کے بتانے کا مقصد، چابیاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چابی کا جب وجود ہوگا تو چابی کا وجود مستلزم ہے تالے کو۔ جس کمرے کا تالا ہی نہ ہو، کبھی اس کی بھی چابی دیکھی سنی؟ یا برطانیہ میں جب میں آیا تو جس گھر میں جائیں وہاں تالا ہی نہیں ہوتا اندر۔ اب ہم نے آ کر وہ مالک مکان سے درخواست کر کے، چونکہ کرایہ دار بیٹھے ہیں تو تالے لگوائے ہیں۔ ہماری عادت ہے، ہم تالے رکھتے ہیں پاکستان میں، تو اپنے تالے لگوائے ہیں۔ ان سے کہا بھئی جاتے ہوئے آپ کو چھوڑ جائیں گے ہم۔ تو چابی کا جب لفظ آ گیا مفاتح، عندی مفاتح، تو کیا مطلب ہے؟ تالا لگا ہوا ہے۔ اور اگر تالا ہی نہ ہو تو پھر چابی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ تو چابی کا مطلب ہے تالا۔ تو جب فرمایا غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، تو اس میں بیان یہ دے دیا کہ غیرو تم مت جانا، وہاں تو تالا لگا ہے، تمہارے لیے داخلہ عالم غیب میں ممنوع ہے۔ تو گھر والے بولے، بیٹا بولا، بیٹی بولی، بیوی بولی، اعزہ بولے، اقارب بولے، بھائی بولے، پیارے مہمان بولے جن کو گھروں میں ٹھہرانا ہے کہ وہ تو تالا لگا ہے جی، ہم کیسے جائیں؟ اللہ کے بندے، تالا تو غیروں کے، چوروں کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے تالا نہیں، اپنوں کے لیے چابی ہوتی ہے۔ چوروں کے لیے تالا ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے
چابی ہوتی ہے، تو ہاں دونوں سچے ہیں۔ اگر کوئی چور ہے تو اس کے لیے تو تالا ہی تالا ہے۔ کوئی چور ہے تو وہ سچا ہے، وہ سچا ہے، کیوں؟ اس کے لیے تو ہے ہی تالا، تو وہ تالا نہ کہے تو کیا کہے، چونکہ تو غیر ہے۔ جب کہتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں اندر ادراک پا سکتا، کوئی نہیں داخلہ کر سکتا، تو سچے ہیں کہ غیر ہیں، غیر تو جا ہی نہیں سکتے، ان کے لیے تالا ہے۔ اور اگر کوئی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری ہے، خواجہ معین الدین اجمیری ہے، بابا فرید شکر گنج ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی ہے، مجدد الفسانی ہے، جنید بغدادی ہیں، حسن البصری ہیں، مولا علی المرتضیٰ ہیں، تو ان کے لیے بھی تالا ہے؟ بولی ان کے لیے بھی تالا ہے؟ نہیں، ان کے لیے چابیاں ہیں۔ اور کوئی مولا علی ہو گیا تو اس کے لیے تو فرمایا چابیاں بھی، اے میرے محبوب علی تجھ سے نچلوں کے لیے چابیاں تھیں، تجھے تو خود دروازہ بنا دیا ہے۔ من انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، چابیاں نیچے رہ گئیں، اور جب کوئی علی ہو جائے تو خود دروازہ ہی تم ہو، جس پر چاہو کھلو، جس پر چاہو بند ہو جاؤ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو دونوں سچے ہوئے۔ جن کو داخلہ ممنوع ہوا ان کے لیے غیب مکفل ہوا، اور جو اپنے ہو گئے چابیوں والے، اصحاب المفاتیح، کیا؟ جو اصحاب المفاتیح کنجیوں والے ہو گئے، کنجیوں والے، ان کے لیے کھل گیا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ یہ باب ہے، باب کا نمبر ہے 29، اور اس میں حدیث نمبر، مسلسل حدیث نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ 92 ہے۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامۃ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اشیاء کرہہا فلما اکثر علیہ غضب ثم قال للناس سلونی عما شئتم فقال رجل من ابی قال ابوک حذافہ فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ فقال ابوک سالم مولا شیبہ فلما رأى عمر ما فی وجہہ قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل او کما قال۔ یہ حدیث جس کو امام بخاری نے روایت کیا، یہ وسعت علم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس قسم کے سوال کیے گئے جن کو آقا علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ اس ناپسندیدگی کے باعث آپ خفا ہوئے اور ناراض ہو کر، آگے حدیث میں آتا ہے کہ آپ ممبر پہ قیام فرما ہوئے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا سلونی اما شئتم، اب جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہاں بعض اہل علم نے، جب میں لفظ بولوں بعض اہل علم تو اس کا معنی سمجھ جایا کریں کہ جو لوگ اس حدیث کا صحیح معنی مراد نہیں سمجھ سکے اور جن کو کوئی اعتقادی مغالطہ لگا ہے اور معرفت مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے، بعض اہل علم نے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نبوت کی وسعت تامہ
اس کو کاملاً ادراک نہ کرتے ہوئے یہ خیال کیا کہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ احکام شریعت میں سے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، احکام شریعت میں سے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ مفہوم مراد لینا غلط ہے، بلکہ شارع علیہ السلام کے قول مطلق کو ناروا مقید کر دینے کے مترادف ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسے احکام شریعت سے متعلق کیا ہی نہیں ہے، احکام شریعت سے متعلق کیا ہی نہیں۔ ما کلمہ عام ہے، اور عام کو بغیر کسی مخصص کے آپ خاص نہیں کر سکتے، جب تک کوئی وجہ نہ ہو تو تخصیص ناجائز ہے۔ آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، ورنہ آقا علیہ السلام فرماتے سلونی اما شئتم من احکام الشریعہ، سلونی اما شئتم من احکام الشریعہ۔ جب آقا علیہ السلام نے تخصیص نہیں فرمائی تو کسی کو حق نہیں کہ حکم عام کو مخصوص کریں یا مطلق کو مقید کریں۔ فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ اب ایک تو یہ دلیل ہوئی، دوسری دلیل اس خیال کو رد کرنے اور اس خیال کے غلط ثابت کرنے کے لیے ہے۔ آؤ اب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے جواب میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے حضور کے فرمان کو کیا سمجھا اور سوال کیا کیے۔ اب آئیے دیکھیں حدیث میں جو امام بخاری لائے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا کیے۔ اگر تو سوال انہوں نے کیے احکام شریعت سے متعلق تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ جو سامعین آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے حضور کے اس فرمان سلونی اما شئتم کا معنی یہی سمجھا کہ احکام شریعت میں سے جو چاہتے ہو پوچھ لو، اور اگر سوال احکام شریعت کا پوچھا ہی نہیں گیا، سوال احکام شریعت سے متعلق نہیں پوچھا گیا، سوال عمومی وقائع اور حقائق سے متعلق پوچھا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کے جو سامعین سامنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ بحر علم مصطفیٰ آج تلاطم میں ہے، کائنات ارض و سما کی جو حقیقت پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ سو انہوں نے سوال کیا، ایک شخص اٹھا، اس نے پوچھا قال رجل من ابی یا رسول اللہ، ایک شخص کو لوگ تانا دیتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، اس کے نسب کا تانا دیتے تھے۔ اس نے کہا بحر علم نبوت آج جوش میں ہے، میں اپنے نسب کا مسئلہ بھی حل کرا لوں، نسب کا مسئلہ حل کرا لوں۔ اب نسب، اہل علم بیٹھے ہیں، نسب امور ظاہر سے ہے یا امور غیب سے ہے؟ بند کمرے میں مرد اور عورت کا ملاپ ہوا اور رحم مادر میں ایک نطفہ گرا، اس سے وجود پیدا ہوا اور شخص پیدا ہوا، تو یہ مطلقاً جو نسب ہے وہ رات کے اندھیرے کے امور غیب میں سے، مخفی امور میں سے ہے، یہ دن کی روشنی کا اور لوگوں کے سامنے امور ظاہر میں سے نہیں ہے۔ کس کو کیا خبر کہ کون کس کا نطفہ ہے؟ ایک شخص اٹھا، اس نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام پر کوئی ایمان لاتا تھا یا نہ لاتا تھا، اور خاص طور پہ جو حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے ایمان لانے والے، جو حضور کے سامنے حضور کے دور میں رہتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا کیا۔ تو انہوں نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ اگر علم نبوت صرف احکام شریعت ہی سے متعلق ہوتا یا ضروریات نبوت کو پورا کرنے والا علم ہی مطلوب اور مراد ہوتا تو آقا علیہ السلام اس کے سوال کو انٹرٹین نہ کرتے، رد کر دیتے، فرماتے کہ میں نبی ہوں، کوئی نجومی تھوڑی ہوں، تم مجھ سے اپنا نسب پوچھ رہے ہو، مجھے کیا خبر کس کا نسب ہو؟ مجھ سے پوچھنا ہے تو حلال و حرام کا پوچھو، مجھ سے پوچھنا ہے تو احکام شریعت کا پوچھو۔ تو آقا علیہ السلام نے رد نہیں کیا سوال، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے، یعنی میں کس کا نطفہ ہوں؟ آقا نے فرمایا تمہارا اصل باپ حذافہ ہے۔ فقام آخر، پھر دوسرا شخص اٹھا،
اس نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ، اس کو بھی تانا دیتے تھے لوگ کہ تم بھی اصل باپ کے نہیں۔ آقا نے فرمایا فقال ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرا اصل باپ سالم ہے، یہ شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ تو دو سوال ہوئے اور دونوں احکام شریعت سے متعلق نہیں ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کئی اہل علم نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے صریحاً ایسی باتیں لکھی، ان باتوں کا قطعاً حدیث کے مضمون کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا تمہارا باپ سالم ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام غضب میں ہیں تو فرمایا انا نتوب الی اللہ، آقا ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ کوئی بے ادبی سیدنا فاروق اعظم سے نہیں ہوئی تھی، وہ تو جن لوگوں نے کی سب کی طرف سے بطور نمائندہ معافی مانگ رہے تھے، بطور نمائندہ معافی مانگ رہے تھے۔ اور نتوب الی اللہ کا یہاں ریلیونس کیا ہے؟ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس توبہ کا ریلیونس، مناسبت کیا ہے؟ روزے ہوں تو اس کے ولی یعنی ورثاء اس کی طرف سے روزے رکھیں، تو موت کے بعد اولیاء ورثاء کا اس کی طرف سے روزہ رکھنا جائز ہے۔ نفع پہنچتا ہے تو تب آقا نے اس کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ امام بخاری نے پورا باب قائم کیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث 1953 امام بخاری نے روایت کی، اس کے راوی عبداللہ ابن عباس، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلی صوم شہر افاقدیہ عنہا قال نعم قال فدین اللہ حق ان یقضى۔ ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ مہینے کے روزے باقی تھے۔ آقا نے فرمایا اگر اس کے ذمے قرض ہوتا تو اس کی طرف سے قرض ادا کرتا کہ نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ قرض ادا کرتا۔ حضور نے بات قیاس کے ذریعے سمجھائی، فرمایا اللہ کا قرض دنیا کے قرض سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ادا کیا جائے۔ تو امام بخاری نے یہ ابواب قائم کیے۔ اسی طرح اس کے اوپر امام مسلم نے بھی باب قائم فرمائے۔ امام مسلم نے جو باب قائم کیا وہ اس کے الفاظ ہیں مسلم کے، کتاب الزکوٰۃ، بہت خاص طور پہ لکھنے والے ہیں کتاب الزکوٰۃ، باب وصول ثواب صدقۃ عن المیت، یہ باب قائم کیا امام مسلم نے صحیح مسلم میں، وصول ثواب صدقۃ عن المیت الیہ۔ امام مسلم نے باب قائم کیا کہ کوئی صدقہ خیرات اگر مرحوم کی طرف سے کیا جائے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کے نام سے باب قائم کیا امام مسلم نے۔ امام بخاری نے احادیث وارد کی، امام مسلم نے ترجمۃ الباب قائم کر دیا ایصال ثواب کا۔ ایک یہ قائم کیا امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں، ایک باب امام مسلم نے اور بھی قائم کیا اور وہ ہے کتاب الوصیہ، صحیح مسلم کتاب الوصیہ کا باب ہے، باب وصول ثواب صدقات الی المیت، باب وصول ثواب صدقات الی المیت، مرحوم کو جملہ صدقات کے ثواب پہنچنے کا باب، جو ایصال ثواب کرتے ہیں اولیاء کے لیے، صالحین کے لیے، مرحومین کے لیے، ائمہ نے ابواب قائم کیے ہیں ایصال ثواب، مرحوم کو ثواب پہنچنے کا باب۔ امام بخاری نے قائم کیا، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، امام نسائی نے باب قائم کیا، امام ترمذی نے قائم کیا، ابن ماجہ نے قائم کیا، امام مالک نے قائم کیا۔ امام نسائی نے باب قائم کیا کتاب الوصایا میں، باب فضل الصدقۃ عن المیت، میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا باب، یہ امام نسائی کا چیپٹر کا باب ہے۔ امام ترمذی نے قائم کیا، امام ترمذی نے باب رکھا باب ما جاء فی الصدقۃ عن المیت، میت کی طرف سے صدقات کرنے کا بیان، گویا چاروں پانچوں۔ اسی طرح امام نسائی نے باب فضل الصدقۃ عن المیت، صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سب نے تو بیان کر رہی ہے کہ مطلق محبت رسول سے بھی تقاضۂ ایمان پورا نہیں ہوتا،
چونکہ محبت اولاد بھی بیان ہوئی، محبت والدین بھی بیان ہوئی، محبت الناس بھی بیان ہوئی، تو ان سب کے مقابلے میں محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ احب الیہ، حضور کی محبت درجہ احبیت میں ہو کہ کائنات کی ساری محبتوں پر غالب تر۔ یہ تو تھی بخاری شریف کی حدیث۔ اب یہاں موازنے کے لیے ایک خاص بات بتا دوں، اس حدیث کو امام بخاری نے تو روایت کیا حب الرسول من الایمان کا باب قائم کر کے۔ کل میں نے آپ کو ترجمۃ الباب اور عنوان باب کی پوری بحث سمجھا دی تھی، اور یہ حدیث امام مسلم بھی لائے ہیں، یہ حدیث امام مسلم بھی لائے ہیں، اور مسلم شریف کا باب بتا رہا ہوں۔ اگر میری کتاب جو حدیث میں مرتب کی المنہاج السوی اس کو لیں گے تو اس کا مطالعہ کرنے لگیں گے تو اس کا صفحہ 30 ہے، المنہاج السوی من الحدیث النبوی، صفحہ 30۔ امام مسلم نے جو باب قائم کیا ہے اسی حدیث کے لیے، وہ قابل توجہ ہے اور بڑا ایمان افروز باب ہے۔ امام مسلم نے باب قائم کی، اخرج مسلم فی الصحیح کتاب الایمان، کتاب الایمان، باب وجوب محبت الرسول اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین۔ انہوں نے باب یہ قائم کیا ہے کہ حضور کی محبت مطلقاً عام حضور کی محبت کا ہونا یہ واجب نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہے تو انسان مسلمان اور مومن ہی نہیں ہے، وہ تو خارج ہو گیا ایمان سے۔ مگر واجب کیا ہے؟ فرمایا اولاد، والدین اور دنیا کی ساری محبتوں سے اکثر غالب تر محبت ہونا، یہ باب قائم کیا۔ اور آگے امام مسلم نے بڑی ایمان افروز بات کی، باب ابھی ختم نہیں ہوا تو باب عنوان یہ ہے وَعَدْمُ وَإِطْلَاقُ عَدْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّ هَذِهِ الْمُحَبَّةِ، اور امام مسلم نے فرمایا باب قائم کرتے ہوئے کہ جس شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اس درجہ غالب تر، فائق تر، شدید تر اس درجہ کی محبت نہ ہو، اس پر مومن ہونے کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے، اسے آپ صاحب ایمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ فرماتے ہیں اس پر اطلاق ایمان بھی جائز نہیں، تو گویا امام، اب عقیدہ امام مسلم کا دیکھیں۔ امام بخاری کا عقیدہ تو سمجھ لیا کہ محبت رسول کو فرمایا من الایمان کہ یہ ایمان ہے، محبت رسول ایمان ہے، اور امام مسلم نے اس کے اوپر زیادت کرتے ہوئے تصریح کی، فرمایا ایسا ایمان ہے کہ اگر تمام محبتوں سے غالب تر محبت آقا علیہ السلام کی نہ ہو تو اس شخص پر ایمان کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف اس کی حدیث نمبر 44 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 44 اور جلد اول صفحہ 67 جن لوگوں کے پاس بصورت جلد ہو، یہ صفحہ 41 ہے صحیح مسلم کا۔ اگر آپ کے پاس ایک سنگل والیوم والی صحیح مسلم ہے اس کا صفحہ 41 ہے، مگر میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کے باب کا نمبر 16 ہے، باب 16 حدیث نمبر 67۔ ویسے مسلسل اگر لیں ابتدا سے تو حدیث نمبر 168 بنتی ہے۔ کتاب الایمان کی حدیث اور ہے اور مسلسل میں 168۔ اس باب کا عنوان بتایا جو میں نے عرض کر دیا وَإِطْلَاقُ عَدْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّ هَذِهِ الْمُحَبَّةِ، اگر اس درجہ کی محبت آقا علیہ السلام سے نہ ہو تو اس پر ایمان کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ چلے، اب آپ اندازہ کریں، بعض لوگ حضور علیہ السلام سے شدید درجہ کی محبت کو شخصیت پرستی کہتے ہیں، تو امام مسلم شخصیت پرست تھے؟ بولیے، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، لوگوں نے سب شخصیتوں کو ایک بنا دیا ہے۔ بابا آپ کی اور میری بات ہو تو شخصیت پرستی کہتے پھریں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وہ عام شخصیتوں میں سے شخصیت
نہیں ہے، چونکہ ان کے لیے حکم وہی ہے ایمان کے باب میں جو ذات الہی کا حکم ہے کبریٰ میں۔ اور امام عسقلانی نے بھی روایت کیا، وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت جعفر، وہ واقعہ ہے حدیبیہ کا موقع تھا، تو وہ بیٹی حضرت حمزہ کی صاحبزادی مختلف جگہوں پر گھومتی تھی، جاتی تھی، تو وہ اس کے اوپر 3 صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے اٹھا کے ادھر دے دیا، تو اختلاف ہو گیا۔ حضرت جعفر کہیں میں نے لینا ہے اس بیٹی کو، بچی کو، سیدنا علی شیر خدا فرمائے میں نے لینا ہے، اور حضرت زید کہیں میں نے لینا ہے۔ تو کیس فاختاصم، اختلاف ہوا، تو یہ مقدمہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ حتی ارتفعت اصواتہم، آوازیں بلند ہو گئیں، حضرت علی شیر خدا، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان۔ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آنکھ مبارک کھل گئی، پوچھا آوازیں کیا ہیں؟ تو مسئلہ پیش ہوا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تینوں کو سنا، اور جب تینوں کو سنا تو میں حدیث کی وہ بنیادی بات بتا دوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تینوں اپنا اپنا دعویٰ بتاؤ، تینوں کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت زید بولے، بلکہ حضرت جعفر بولے، حضرت علی سب سے پہلے انہوں نے اپنا دعویٰ بیان کیا، انا اخذتھا، یا رسول اللہ میں نے اس کو اٹھایا اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، حمزہ بن عبد المطلب، میرے والد ابو طالب کے بھائی حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، ان کی بیٹی ہے، تو یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، لہذا میرا حق ہے۔ آپ نے کیس سن لیا۔ پھر آقا نے فرمایا جعفر تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بھی چچا کی بیٹی ہے، حمزہ میرے بھی چچا ہیں، تو میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، اور اضافی بات یہ ہے کہ میرے گھر اس بیٹی کی خالہ ہے، چچا کی بیٹی بھی ہے، اور میرے گھر اس کی والدہ کی بہن میری زوجہ ہے، وہ پالے گی، خالہ پالے گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا زید بن حارثہ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ وہ بولے یا رسول اللہ یہ میری بھتیجی ہے، یہ میری بھتیجی ہے، قرب ہے، تو میرا دعویٰ ہے۔ فقضا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اولاً بخاری میں بھی آئی ہے، صحیح بخاری کتاب الصلح جلد 2 صفحہ 960 اور حدیث نمبر 2552، مختصر آئی ہے، مگر جو اگلی بات بتا رہا ہوں وہ دیگر کتب حدیث میں تفصیل کے ساتھ آئی۔ یہ حدیث امام بہقی نے بھی روایت کی، السنن الکبریٰ، امام بہقی نے، اور یہ حدیث مسند بزار میں بھی آئی ہے، یہ حدیث طبرانی میں بھی آئی ہے، المعجم الاوسط طبرانی۔ تو آقا علیہ السلام نے فیصلے تینوں کو سن کر آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ جعفر لے جائیں گے، یہ جعفر لے جائیں گے، اس لیے کہ جعفر کی بھتیجی بھی ہے اور اس کے گھر اس بیٹی کی خالہ ہے، اور فرمایا خالہ بمنزلۃ الام ہوتی ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے، جتنی دیکھ بھال پالنے میں اس کی بچی کی خالہ کرے گی کوئی غیر عورت نہیں کر سکتی، تو بیٹی حضرت جعفر کو دے دی۔ یہ فیصلہ سنا الخالۃ بمنزلۃ الام، وقال لزید انت اخونا و مولانا، اور زید کی تعریف کر دی، فرمایا زید تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے، اور جعفر کو کہا قال لجعفر انت اشبہہم منی خلقا و خلقا، اور جعفر بیٹی بھی لے جا، اور تجھے شکل و صورت میں اور اخلاق میں اللہ نے میری مثیل بنایا ہے، تیری شکل بھی میرے جیسی ہے، تیرا اخلاق بھی میرے جیسا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، جب آقا علیہ السلام نے حضرت جعفر سے یہ فرمایا انت اشبہہم منی خلقا و خلقا، تو حدیث میں آتا ہے امام بہقی، امام طبرانی، امام بزار، امام عسقلانی سب نے روایت کیا فحاجلا وراء رسول اللہ، حضرت جعفر بن زید خوشی میں کھڑے ہو گئے اور حضور کے ارد گرد رقص کرنے لگ گئے، وجد میں آ گئے۔ جب فرمایا انت اشبہہم منی،
اے جعفر اللہ نے تیری صورت و سیرت کو میرا مثیل بنایا ہے. بس آقا کی شفقت کی دیر تھی، وجد میں آ گئے، فرت و سرور میں فحاجالا، حضور کے ارد گرد وجد کرنے لگے. جب وہ وجد کرنے لگے تو پھر حضرت زید نے سنا کہ حضور نے فرمایا انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں. وہ حضرت جعفر کے ارد گرد رقص کرنے لگے. پھر حضرت علی نے فرمایا علی انت منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. حضرت علی اٹھے، وہ ان کے گرد رقص کرنے لگے. کمال منظر تھا. درمیان میں مصطفیٰ تھے، جعفر وجد میں رقص کر رہے تھے، ان سے باہر حضرت زید رقص کر رہے تھے، ان سے باہر مولا علی رقص کر رہے تھے. صحابہ کا مجمع تھا، دولہا دلہن درمیان میں تھی، 3 صحابی اہل بیت میں سے رقص کر رہے تھے وجد کا. اس سے جو کبھی نعت خوانی کے دوران اور محفل سما کے دوران صوفیاء فرحت میں، وجد میں، کیف میں، سرور میں، لذت میں مغلوب ہو کر کبھی اٹھ کے رقص کرنے لگتے ہیں، وہ رقص اس کیف اور حالت میں سنت صحابہ ہے. اور میں نے ایک حوالہ کسی صوفی کا نہیں دیا. کوئی کہے جی یہ صوفیاء کی حکایتیں ہیں، میں نے تو کسی صوفی کا حوالہ ہی نہیں دیا، میں نے تو کل صحابہ کرام کے حوالے دیے اور محدثین کی کتابوں سے اور کتب حدیث سے دیے. تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے، یہ باب ہے. میت جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں حدثنا عیاش حدثنا عبد الاعلی حدثنا سعید وقال علی خلیفہ حدثنا ابن زرعی حدثنا سعید عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره تولي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی حدیث جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں. ایک سوال، کیا؟ ہر ایک سے ایک سوال. آقا علیہ السلام کی حدیث امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کی. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب العبد کوئی شخص جب فوت ہوتا ہے تو اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ تولیہ، اور پیچھے اس کو قبر میں رکھنے والے احباب مڑ جاتے ہیں، تولیہ مڑ جاتے ہیں، وذهب اصحابہ، اور وہ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ میت قبر میں پیچھے ہٹتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے. ہر میت بلا تفریق و امتیاز اس کو سما لوٹا دیا جاتا ہے. کتنے تعجب کی بات ہے کہ احادیث صریح